مجھے کل سے مسلسل فون آ رہے تھے، مصروفیات ہونے کی وجہ بھی بہت تھی، مگر حضرت کے لیے وقت نکال کر میں جلد سے جلد آیا ہوں۔ شکریہ۔ اور پہلے سے مجھے اگر حضرت نے اطلاع دی ہوتی کہ 8-10 دن پہلے اور اچھا اور بہترین پروگرام کرنے کی کوشش میں کرتا، مگر اب حضرت آئے ہیں اور انہوں نے اپنی پرخلوص باتیں آپ کے سامنے بتائیں گے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ روشنی ڈالیں گے۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ حضرت مرشد مولانا سید اختر میاں صاحب منوی آئے اور اپنی شیریں آواز میں بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ خالق الارض والسماء، والصلاة والسلام علی احمد المجتبی، ثم الصلاة والسلام علی مہدی الہدی، خاتمین المحمدین الکریمین صلی اللہ علیہما وعلی آلہما الشرفاء من یومنا ھذا الی یوم الجزاء۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ وقال امامنا مہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم در اتفاق نصرت دین است و در نفاق ہزیمت دین است۔ ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں، ساری خدائی، ساری کبریائی اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے۔ درود و سلام ہو آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ اسی طرح درود و سلام ہو فراہ کے تاجدار حضرت امامنا امر اللہ، مراد اللہ، خلیفۃ اللہ، ہمسر رسول اللہ حضرت میرا مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ یہ حقیر فقیر بندہ آپ تمام کے سامنے جو کچھ لب کشائی کے لیے، کچھ بولنے کے لیے، کچھ اپنی بات رکھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، فقیر سمجھتا ہے کہ یہ ڈبوئی کی سرزمین پر فقیر کا پہلا قیام ہے، جہاں وہ آپ تمام کے سامنے کچھ اپنے خیالات کو رکھ رہا ہے۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک حضرت
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش و وفات کا ہے، اور اسی مناسبت سے ابھی الحاج حضرت مشائخ سید منصور حسین حمادی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے اس فقیر کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند گوشوں کو پیش کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ آج کی یہ محفل، آج کی یہ مجلس حضرت پیر و مرشد الحاج و زائر فرا مبارک میاں سید ابوالقاسم قاسم صاحب میاں صاحب عرف تسخیر حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نعتیہ اشعار کا انبار، جس کو اردو زبان میں 2012 میں انہوں نے اپنی موجودگی میں چھپوایا تھا، لیکن اردو زبان کی وجہ سے پورے ہندوستان میں وہ یہ کتاب دستیاب ہونے کے باوجود بھی لوگ پڑھنے سے قاصر نظر آئے، جس کی وجہ اس کو ہندی میں جو سو ٹرانسلیٹ کیا گیا، ڈبنگ کیا گیا، اور اب یہ کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے، اور اس رونمائی کا سلسلہ 12 ربیع الاول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے موقع پر فقیر ہی کی مسجد میں حیدرآباد میں میرے پیر و مرشد یعنی میرا جن سے میرے جد امجد کے بعد علاقہ ہے حضرت سید نعمت اللہ صاحب اہل رسول پورا مدظ اللہ العالی کی ہاتھوں سے وہاں کی گئی، اور دوسری اجرا آپ کے روپال میں کی گئی، تیسری اجرا مبارک میاں صاحب کے پاس کی گئی، اور چند کتب آج دن بھر بھروچ کے مساجد میں تقسیم کیے گئے، اور آج پھر یہ شام نے پیر و مرشد کی اجازت سے اور ان کی جو سو سربراہی میں، ان کی صدارت میں جو سو یہ کتاب انشاءاللہ تعالی مشائخین کے ہاتھوں سے جو سو اس مسجد میں رسم اجرا ہوگی اور آپ کے سامنے رونمائی کی جائے گی۔ جیسا کہ پیر و مرشد نے ابھی کہا کہ یقیناً جو سو آنن فانن میں یہ ساری تیاری ہوئی ہے، ورنہ ضرور ایک بڑی جو سو مجلس کا انعقاد کیا جاتا، کہ اگر یہ بات میں کہوں کہ 1 مہینہ پہلے سے ہی اس کی تیاری کی جا رہی تھی کہ حضرت آفتاب عالم صاحب قبلہ نظامی کو فقیر نے 24 اکتوبر کو کہا تھا کہ آپ کی مسجد کشادہ ہے اور وہاں پر ہم یہ مجلس رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں، اسی دن مبارک میاں صاحب کو بھی کہا تھا، تو سب راضی ہو گئے، لیکن چونکہ ان کے پاس گھریلو جو سو تکالیف کی وجہ سے، بچوں کی ناسازگی کی وجہ سے اچانک پروگرام بدل گیا اور ان کی غیر موجودگی ہو گئی، اسی وجہ سے قبلہ گاہی کو آنن فانن فقیر نے کہا، لیکن ان کی دیکھیے ہمارے سے جو محبت ہے، جو ان کی الفت ہے اور جو ان کا تعلق ہے کہ آپ کے والد بزرگوار سے بھی دادا حضرت کا فقیر کے دادا حضرت کا تعلق رہا ہے، ان کے دادا حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ حضرت شہاب الدین میاں صاحب حمادی قبلہ رحمت اللہ علیہ سے بھی جو سو دادا حضرت کا تعلق رہا ہے، اور ایسا تعلق رہا ہے کہ جن کے وصال کی خبر سن کے پیر و مرشد اپنی ضعیفی کا خیال کیے بغیر جو سو جیپ لے کر امراوتی سے رمضان کے دنوں میں اس فقیر کو لے کر آئے، اور اس وقت حضرت کے دادا حضرت قبلہ کی جو سو وصال کا وہ وقت فقیر کا جو سو پہلی مرتبہ ڈبوئی میں اور جو تو چاپانیر میں آنا، سبحان اللہ، یہ بزرگوں کی کشش تھی، ان کی روش تھی، اور یہاں لے آئی۔ تو جیسا کہ حضرت نے ابھی اجازت دی ہے کہ کچھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالے، تو فقیر نے ابھی آیت کا جو سو شرف حاصل کیا ہے تلاوت کرنے کا، کہ اس میں خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے ہمارے محبوب، ہم نے تم کو سارے کے سارے عالموں کی رحمت بنا کر بھیجا، سارے کے سارے عالموں کی رحمت بنا کر جیسا ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ رحمت یہ ایک خلق ہے، یہ ایک اخلاق ہے، یہ ایک صفت ہے، نیک صفت ہے، اور کئی اخلاقیات میں سے ایک جز ہے رحمت، اور یہ جز رب تعالیٰ کی بھی صفت ہے، جیسا کہ آپ نے ہر بار جو سو نمازوں میں اور اپنے جو سو گفتگو میں پڑھا ہوگا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحمانیت بھی اور رحیمیت بھی۔ رحمان کہ جو سو سارے کے سارے جو سو تمام انس و جن کے لیے، تمام کے تمام
جو سو تر جگر رکھنے والی اشیاء کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، ہر ایک پر اللہ کا کرم ہے، اللہ کا رحم۔ جب بارش برستی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، مومنوں پر ہی نہیں برستی، کافروں پر بھی برستی ہے، ہندوؤں پر بھی برستی ہے، مشرکین پر بھی برستی ہے، پتوں پر، جانوروں پر، کنکروں پر، پہاڑوں پر، ہر چیز پہ برستی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمانی صفت ہے کہ ہر ایک پر اللہ کا رحم ہے۔ اور رحیمیت یہ خالص مسلمان مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو اسی صفت کو جیسا کہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ تعالیٰ، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو پیدا کرو، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے اوصاف کو پیدا کرو، کیونکہ انسان مظہر خداوند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا، کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اور میں جب ظاہر ہونا چاہا، میں جب اپنے آپ کو دکھانا چاہا تو خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، انسان کو۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، خلق اللہ آدم علی صورتی، میں نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ تو اب ہمارا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرے، لیکن کیسے کرے؟ کیسے کرے اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو پیدا اپنے اندر؟ کہ ہمارے لیے کوئی استاد، کوئی معلم، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہادی بنا کر بھیجا جائے جو ہم کو بٹھا کر، اٹھا کر، چلا کر، پھلا کر، ہر چیز میں جو ہم کو تعلیم دے، ہم کو سکھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحیمیت کا استعمال کرتے ہوئے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور جیسو ان کے اندر اپنی رحیمیت کی صفت ڈال کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام عالموں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وصف ہے رحمت کی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور وہ صفت، وہ رحیمیت کی صفت ہمارے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے لیے کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَتَّبِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی پیروی کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ سبحان اللہ۔ رسول کے پیچھے چلنا، اللہ تعالیٰ کے ہی پیچھے چلنا، اللہ تعالیٰ کی ہی فرما برداری میں چلنا ہے، یہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس اطاعت میں سے، ان اخلاق کے جو پورے انبار میں سے ایک جزء ہے رحیمیت، یعنی رحمت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو، اس صفت کو، اس جو ہے سو خصائل میں سے ایک جو ہے سو ضروری اور اہم جو ہے سو آپ کے خلق کو لے کر ہم بات کرتے ہیں، جس کا نام ہے رحیمیت، یعنی ہر ایک کو رحم کرنا چاہیے۔ لفظ راحمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحم، یعنی کہ کرم کرو، رحم کرو، نرم بنو۔ یہ ساری جتنے بھی اچھے اوصاف ہوتے ہیں وہ تمام رحیمیت کے اندر آتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حدیث پاک میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دل رحم کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رحم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو صحابہ تمام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جو سو عرض کی بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تو ہم تمام کے تمام جنت میں جائیں گے، اس طرح سے تو ہم تمام کے تمام جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک کر پھر ارشاد فرمایا کہ پہلے سمجھ لو کہ رحم کا مقام کیا ہے، رحم کرنا بولتے کسے ہیں، رحم کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم دو طرح کا ہوتا ہے، رحم لی نفسی، رحم لی غیری، اپنے آپ پر رحم کرنا اور دوسروں پر رحم کرنا۔ ہر انسان کے لیے خاتمین علیہ السلام اس چیز سے مستثنا ہے، یہ دو اس میں شامل نہیں، ان کے علاوہ ہر کوئی ان دو صفتوں کے بغیر اللہ کے پاس جنت میں نہیں جا سکتا۔ بتائیے آپ لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ جہاں جنت میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ مطلب کامیابی چاہتے ہیں یا نہیں؟
بخشش چاہتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے پاس خود کی مقبولیت چاہتے ہیں یا نہیں؟ اگر چاہتے ہیں تو رحیمانہ صفت اور جو سو رحم کو اپنانا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کا مطلب ہے رحم لی نفسی، رحم لی غیری، لیکن خاتمین مستثنا ہے کیونکہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک رحمت ہی رحمت ہے۔ سر تاپا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رحیمانہ صفت کو پیدا کر دیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے رحم کرنے والے ہیں، ان کے لیے رحم لی نفسی ہی کی ضرورت نہیں۔ تو مطلب سمجھے پہلے، رحم لی نفسی اور رحم لی غیری کیا ہے؟ رحم لی نفسی یعنی پہلے اپنے آپ پر رحم کرے، رحم لی غیری دوسرے پر رحم کرے۔ سنیں جناب، رحم لی نفسی، رحم لی غیری، پہلے اپنے آپ پر رحم کرے اور پھر دوسرے پر رحم کرے۔ ہم رحم کی جب صفت کو سنتے ہیں، بھائی رحم کیا کرو، کیا تمہارا دل نرم نہیں؟ تم رحم نہیں کرتے؟ جب بھی ہمارے دماغ میں رحم کا لفظ آتا ہے ہم دوسروں کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اچھے سے بات کرو، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کو عطا کرو، غریب ہو تو اس کو دیا سو مال دو، کھانا دو، کپڑا دو، ان پر رحم کرو، اپنے بچوں پر رحم کرو، اپنے ماں باپ پر رحم کرو۔ جب بھی رحم کا لفظ آتا ہے ہم فوراً ہماری نظر دوسروں کی طرف چلی جاتی ہے۔ حضرین گرامی، آنکھ بولتے ہیں، آنکھ عربی میں بولتے ہیں عین۔ عین کا مطلب عین، یہ نون، عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ۔ آنکھ پانی والی، عین کا مطلب کنواں بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی پانی والا ہوتا ہے، وہ بھی پانے والا ہوتا ہے۔ لیکن ہماری جو یہ آنکھ ہے، جب ہم خرابیاں ڈھونڈتے ہیں تو ہماری آنکھ ہر طرف جانے لگتی ہے، ڈھونڈنے لگتی ہے خرابیاں، خرابیاں، کس میں خرابی ہے، اس میں خرابی ہے، اس میں خرابی ہے، خرابی ہماری آنکھ ڈھونڈتی ہے۔ لیکن جب اسی آنکھ میں کچرا چلا جاتا ہے یا اس میں کچھ چیز چلی جاتی ہے، کوئی خرابی آ جاتی ہے، وہ آنکھ چاہے کتنا بھی ڈھونڈتی ہے مگر اپنی خرابی کو وہ خود نہیں دیکھ سکتی۔ تو انسان جب رحم کی بات کرتا ہے تو فوراً دوسروں پر چلا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ وہ خود پر بھی رحم کرے۔ تو اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ خود پر رحم کرنا کیا ہے؟ خود پر رحم کرنا اپنے آپ کو تکبر سے بچانے کا نام ہے، خود پر رحم کرنا انا سے اپنے آپ کو ہٹانے کا نام ہے خود پر رحم کرنا۔ حضرین گرامی، ایک مشہور شعر ہے کہ کسی ظالم کو اے بیداد گر مارا تو کیا مارا، جو خود ہی مر رہا ہو اس کو گر مارا۔ ظالم انا پرست اور جو سو اپنی جو سو انا تکبر رکھنے والا اپنی انا کی وجہ سے مر رہا ہے، اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ظلم سے خود مر رہا ہے۔ کسی ظالم کو اے بیداد گر مارا تو کیا مارا، جو خود ہی مر رہا ہو اس کو گر مارا تو کیا مارا۔ نہنگ و اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ حاضرین گرامی، وہ تکبر ہے، وہ انا ہے جس کو ہمیں مارنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اس کو مارو تو وہ تم پر رحم ہے۔ اور رہی بات رحم کی آتی ہے تو حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں اپنے آپس میں کافروں پر سختی سے پیش آتے ہیں اور بھائیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں، رحم کرتے ہیں بھائیوں۔ اب کافروں کی بات کرتے ہیں، کافروں پر سختی سے پیش آنا۔ طائف کا میدان دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین خدا کو، جب اپنے اخلاق کو، جب ایک وحدانیت کے لیے آپ جیسا آواز اٹھاتے ہیں، خدا کی طرف بلاتے ہیں کہ خدا پر آ جاؤ، تو طائف کے لوگ پتھر اٹھا کے پھینکتے ہیں۔ اب یہاں کیا صفت ہونی چاہیے؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر سختی سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، جبریل اتر کے آ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے اگر آپ کا اشارہ ہو جائے، اگر آپ کی رضا مل جائے تو ان طائف والوں کا تختہ پلٹ دیا جائے گا۔
آپ پر ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھا جائے گا. ایسا ظلم، ایسے پتھر برسا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم خون آلودہ ہو گیا تھا، جوتیاں خون میں ڈوب گئی تھی. ایسا ظلم، ایسی تکلیف ہو رہی ہے تو ظلم کا جواب دینا چاہیے. اشداء علی الکفار، کافروں پر سختی سے پیش آنا چاہیے. لیکن کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسل مسلمان ہو جائے. کافروں کے ساتھ تو ظلم کرنا چاہیے تھا، ان پر جو سو وار کرنا چاہیے تھا، ان کے ساتھ زخمی کرنی چاہیے تھی. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ یہ رحیمانہ صفت کافروں کے ساتھ، یہ رحیمانہ صفت اللہ کے نبی کی مشرکین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پر تکلیف دی گئی. نماز پڑھتے تو آپ پر پتھر ڈال دیا جاتا، آپ کے گلے میں رسی ڈال کر نماز کے حالت میں کھینچا جاتا. ایسی کئی تکلیفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی ہے. نماز پڑھنے نہیں دیا گیا. نماز پڑھتے تو آوازاں کرتے، شور کرتے کہ ان کو نماز پڑھنے نہ دو. جب وہ بات کرتے تو شور کرتے کہ قرآن کی آیات کسی کے کان میں نہ جائے. ایسی ایسی تکلیفیں دی. لیکن جب فتح مکہ ہوا، جب فتح مکہ ہوا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں مکے کی چابیاں آ گئی. آپ جو ہے سو سب کے اوپر ظلم کر سکتے تھے، سب سے بدلہ لے سکتے تھے، تمام مشرکین کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر دبوچ سکتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اپنے اونٹ پر اپنے آپ کو چپکا دیتے ہیں، عاجزی اور انکساری سے اپنے آپ کو دبا دیتے ہیں کہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہے، یا کر تو مردوں کی پہچان ہے. آپ نے تنہا نہیں، آپ نے جھک گئے. کیوں جھک گئے؟ یہ وقت بدلا لینے کا تھا. اشداء، قرآن کیا ہے؟ اشداء علی الکفار. لیکن آپ نے جو سو ان پر رحم کر دیا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین. ایک یہودی آپ کے پاس آیا، سنا ہے کہ آپ بڑے مہربان ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، بھوکوں کو کھلاتے ہیں، مسافروں کی مدد. میں مسافر ہوں، میری مدد کیجیے. تو اس نے حضور کے دربار میں، گھر میں کھانا کھایا، خوب کھایا کہ اللہ کے نبی کے پاس سے مل رہا ہے، یہ کھلا رہے ہیں. خوب کھا لیتا ہے. کھانے کے بعد کہتا ہے میں سونا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سو جاؤ، میں اپنا بستر دیتا ہوں. بستر دے دیا گیا، وہ سو گیا. آدھی رات کے وقت خوب کھا چکا تھا، پیٹ خراب ہو گیا. اس کو جو سو پاخانہ آیا، وہ بستر میں وہی فارغ ہو جاتا ہے. اور فارغ ہونے کے بعد جو ہے سو جب شرمندہ ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ تو محمد ہے، یہ اسلام والے ہیں، یہ دین والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. فوراً وہاں سے نکل کر چلا جاتا ہے. اسی حالت میں، اسی گندگی کی حالت میں شرم بھی آتی ہے اور یہ جرت بھی کرتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے، محمد کو تکلیف دینا ہے، محمد کے گھر میں میں نے تکلیف دی، اچھا کام کیا. یہ سوچ کر اس گستاخانہ عمل کے خلاف ہو جب باہر رات میں فرار ہو جاتا ہے. آدھی رات میں جب بہت دور جاتا ہے، خیال آتا ہے کہ میں اپنی تلوار چھوڑ دیا ہوں وہاں. واپس آتا ہے تلوار لینے کے لیے، کیا دیکھتا ہے اندر آنے کے بعد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو انسانوں کے نہیں، جانوروں کے نہیں، کافروں کے نہیں، سارے 18,000 مخلوقات کے سارے عالموں کے لیے جو جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، وہ اس ناپاک آدمی کی ناپاکی کو صاف کر رہے ہیں، وہ صاف کر رہے ہیں. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ آیا، آپ اسی کی تلوار لے کر اس کو کاٹ دیتے، بدلہ لے لیتے. اشداء علی الکفار، کافروں پر ظلم کرنا چاہیے، کافروں کے ساتھ سختی سے پیش کرنا چاہیے. کہا کہ کیا ہو گیا؟ آپ کا پیٹ خراب ہو گیا، آپ کو دوائی کی ضرورت ہے، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آئیے میں آپ کے لیے دوا دے دیتا ہوں، آپ یہاں بیٹھیے. آپ اتنی انکساری اور عاجزی کے ساتھ اپنی رحیمانہ صفت، اپنی رحمت للعالمین کے اوصاف کو کھول دیتے ہیں تو وہ دیکھ کر دنگ ہو جاتا ہے اور خدم رسول پر گر جاتا ہے. میں سوال کرتا ہوں کیا ہی بدلہ لینے کی جگہ. اب آئیے مسلمانوں کے ساتھ. مسلمان، ایک عورت آتی ہے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حرام کاری کی ہے، میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کے ساتھ رحم کرنا چاہیے. رحماء بینہم، مسلمانوں کے ساتھ رحم کرو. اس نے کہا میں نے زنا کیا ہے رسول اللہ، میں نے حرام کاری کی. حضور نے فرمایا کیا تو شادی شدہ ہے؟ کہا میں شادی شدہ. اس کو رجم کر دو. زمین کے یہاں تک اس کو رکھ دیا گیا اور صرف سر باہر ہے. تمام مسلمانوں کو جمع کیا گیا، پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. کیا ہو رہا ہے جناب؟ سوال ہے کیا ہو رہا ہے؟
مسلمانوں کے ساتھ تو رحم کرنا چاہیے تھا، یہ ظلم کیا ہو گیا؟ رحم ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا۔ آئیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول میں کھجور جو پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، طاقت کے لیے پیا جاتا ہے کھجوروں کا پانی، لیکن وہ اتنی دیر تک رہ گیا تھا کہ جس کے اندر نشہ آ گیا تھا، بھول سے پی لیا، بھول سے پی لیا۔ کیا ہے؟ عمر کے بیٹے ہیں، عمر امیر المومنین ہیں، عمر کے بیٹے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ لوگ جمع ہو گئے، اب عمر کا فیصلہ ہوگا یا پھر پیدری محبت جاگ جائے گی۔ عمر نے کہا کہ 80 کوڑے مارو، شراب پینا ہے اور شراب پینے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ 80 کوڑے مارنا شروع کیے، 60 کوڑوں پہ اپنے لگتے جگر بیٹے کو شہید ہوتا ہوا دیکھا۔ ارے مسلمانوں کے ساتھ رحم کرنا چاہیے، شہید ہو گئے۔ دفن کیا گیا، عمر فاروق نے دفن کیا اپنے لگتے جگر، کہا کہ ابھی بھی سزا ختم نہیں ہوئی، 20 کوڑے قبر پہ مارے جائیں۔ 20 کوڑے قبر پہ مارے گئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کے ساتھ رحیمانہ صفت نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ ہماری انا کی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، تکبر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم سچی آنکھوں سے اگر دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اگر اس عورت کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، مسلمان ہے، یہاں تو بچ جائے گی لیکن وہاں ہمیشہ کے لیے جلائی جائے گی۔ میری امت میری امت میری امت کہتے ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہیں تکتی، جن کی راتوں کی نیند امت کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس فکر نے یہ کہا، اس سوچ نے، اس رحیمانہ صفت نے یہ کام کیا کہ تو آج کی سزا بھگت لے، آج کی سزا بھگت لے، کہ ایمان والے کو موت کا درد ایک چونٹی کی کاٹنے جتنا ہوگا۔ تو ایمان پر مر جائے گی، تجھے کچھ درد نہیں ہوگا، تو سزا لے لے، یہاں سزا لے لے، مگر وہاں سزا سے تو اللہ تعالیٰ کے پاس بچ جائے گی، تو میں وہاں فخر کروں گا کہ میری امت کا کوئی بھی جو ہے سو سزا نہ پائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی کیا کہ آپ نے دیکھا کہ شراب پیا ہے، وہاں پکڑا نہیں جانا چاہیے، اسی لیے یہاں پر پکڑ لیا، وہاں پر آرام مل جائے۔ تو بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اخوک من حذرک وعدوک من ضحکک، تمہارا بھائی تم کو چوٹی لے کر بات کرتا ہے لیکن تمہارا دشمن تم کو ہنسا کر بات کرتا ہے۔ یہاں پر اگر تکلیف دی جا رہی ہے، چوٹی لی جا رہی ہے، اگر زخم دیا جا رہا ہے تو وہ دنیا کی حد تک، لیکن آخرت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ پوچھا، ندی بہہ رہی تھی، ایک انگلی اس میں ڈبائی اور کہا یہ جو بوند گر رہی ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور یہ ندی جو بہہ رہی ہے یہ آخرت کی زندگی ہے، بتاؤ تمہیں کون سی دنیا چاہیے، تمہیں کون سی زندگی چاہیے، دنیا کی زندگی یا پھر آخرت کی زندگی؟ تو سوچئے وہاں کی جو ہے سو نظر رکھتے ہوئے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ رحیمانہ صفت کو استعمال کیا، اور جو کافروں پر رحم کرتے تو وہ اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہے، اور اس رحمت کی وجہ سے، ان رحمتانہ صفات کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ نہیں تو اس بات کو، اس واقعے کو سن کر دوسرا مسلمان، تیسرا مسلمان ہو جائے، اس کی آل اولاد مسلمان ہو جائے۔ یہی وجہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رحمانی صفت کی، یہاں تک کہ اتنا رحم کرتے تھے، اتنا رحم کرتے تھے کہ اپنے آخری وقت رو رو کے آپ کے رخساروں پر لکیریں آ گئی تھی، سارے صحابہ جمع ہو گئے، یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ یہ فکر رسول دیکھیے، میں جا رہا ہوں میری امت کا کیا ہوگا؟ تو پھر تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا اب کیا بات ہو گئی، اب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ آپ یہ مت غم کیجئے کہ آپ کے بعد کیا ہوگا، اگر کسی مسلمان نے آپ کی قبر کی زیارت بھی کر لی تو اس کی شفاعت واجب ہو جائے۔ من زار قبری فوجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ رحمت للعالمین کی ہم پر رحمت ہے۔ میں زیادہ گفتگو کو آگے بڑھاتے نہیں ہوئے، آپ لوگوں کا وقت زیادہ نہیں لیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا کیا ہے اور اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے ارحموا من فی الارض یرحموکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرو۔ اور یہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا معاملہ ہے، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ تو زمین والوں پر رحم کرنے کی بات ہے، لیکن جب مسلمانوں پر رحم کرنے کی بات ہوتی ہے تو بھائی بن جاتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بن جاتا ہے تو اس مسلمانی صفت سے کتنا بڑھ کر رحم کرنا چاہیے، کتنی بڑھ کر محبت کرنی چاہیے، یہ ہمارے اندر آج نہیں نظر آ رہی ہے، اور اس نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہمارے اندر انتشار آ رہا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ در اتفاق نصرت دین است وہ در نفاق ہزیمت دین است، کہ اتفاق اور اتحاد سے دین مضبوط ہوتا ہے، اور نفاق اور اس کی وجہ سے جھگڑوں کی وجہ سے دین کمزور ہوتا ہے، دین بکھر جاتا ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم مہدوی جہاں بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، ہم سب کے سب اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں۔ کوئی کم ہے، کوئی زیادہ ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی نیچا ہے، لیکن سب کے سب مسلمان ہیں، سب کے سب مہدوی ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، سب محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو سارے کے سارے ایمان کے زمرے میں ایک جگہ ہے، ایمان کے ساتھ اسلام کے زمرے میں ایک جگہ ہے، تصدیق کے زمرے میں ایک جگہ ہے۔ تو بھائیوں، اپنے اوپر نیچے کے معاملات کو چھوڑو، اپنے آگے پیچھے کے معاملات کو چھوڑو، بلکہ اسلام کی نظر سے دیکھ کر ایک میدان میں، ایک ایمان میں، ایک اسلام میں اور ایک تصدیق کے اندر جمع ہونے کی کوشش کرو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دائرین میں خاتمین اور سیدین کے صدقے سے ہمیں اللہ کے بارگاہ میں مقبول بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیدار سے سرفراز فرمائے۔ اور جو سو میں اس تمام جو سو مشائخین کا اور آپ تمام حاضرین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو سو پیر و مرشد کی جو سو اس ان کی ساری زندگی کی محنت جو انہوں نے کی ہے، اس کی جو سو یہ جو کاوش ہے اور یہ محنتیں ہم کر کے جو سامنے لا رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور حضرت کی اور میری دادی جان کی جو سو روح کو تسکین اور ان کی جو سو ایثار ثواب کے لیے جو کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس چیز کا ایثار ثواب انہیں پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔